بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد کے واقعات۔ خولی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستے کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ خولی بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلی روز حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر کوفے کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ علیہ السلام کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو کہا، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کا خیال نہ کیا، تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ علی ابن حسین تو کربلا میں مارے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے اور میرا نام بھی علی ابن حسین علیہ السلام ہے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے ہم نے نہیں، اللہ نے مارا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں اللہ عز و جل کا فرمان سنا دیا کہ بے شک اللہ ہی جانوں کو قبض کرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا نفس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا۔ ابن زیاد نے کہا میں حیران ہوں کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ مجھے بھی قتل کروا دینا تو کروا دے، مگر ان عورتوں کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان کا حق ادا کر سکے۔ ابن زیاد نے جب آپ علیہ السلام کی بات سنی تو اپنا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ ان عورتوں کے ساتھ یہی جائیں گے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بہت میلا ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے جواب ملا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں شرف عظیم عطا فرمایا اور ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اور قرآن مجید ہماری پاکی بیان کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غضب سے بچایا اور تمہارے سرکشوں کو ہلاک کر دیا۔
حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تو نے ہمارے چھوٹے اور بڑے شہید کیے، اگر تو اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہ۔ ابن زیاد نے جب آپ علیہ السلام کی یہ جرت دیکھی تو خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کوفہ کے گلیوں میں جس وقت اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر پھرایا گیا تو لوگوں نے زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم نے اپنے ایمان کو دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنایا، اور تم لوگوں کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو نجاست کے ڈھیر پر اگتا ہے۔ تم لوگ صرف عیب جوئی اور لونڈیوں کی طرح خوشامد اور چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے رونے کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر کی کوفے کے بازاروں میں نمائش کی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر کوفہ کے بازاروں میں گشت ہوا، اور پھر جامع مسجد کوفہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یزید، ولید اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جنہیں حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے، اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ او ابن مرجانہ، تو کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب ہے، اور تم آل رسول علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد خود کو سچا ظاہر کرتے ہو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے نے مزاحمت کی تو ان کی گرفتاری کو مؤخر کر دیا گیا، مگر بعد میں ابن زیاد نے نہایت چالاکی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جب ابن زیاد اپنے دل لگی کر چکا تو اس نے بدبخت شمر کی قیادت میں ایک لشکر اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا کہ تمہارا گزر جس جانب سے بھی ہو ان کی تشہیر کرتے جانا، اور لوگوں کو ڈرانا کہ جس نے بھی خلیفہ کی اطاعت سے روگردانی کی اس کا انجام یہی ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا، اور پھر اس نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دھویا اور عطر و خوشبو لگائی۔ پھر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی، اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اس نور کے صدقے میں کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے۔ صبح بارش تھمنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں شمر نے وہ دینار اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرنے چاہے۔ جب اس نے تھیلیوں کا منہ کھولا تو اس میں دیناروں کے بجائے ٹھیکریاں نکلیں۔ یزید کے سامنے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور اسیران کربلا پیش کیے گئے تو اس بدبخت نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، لیکن ہمارے خون ٹپکاتی تلواروں نے انصاف کر دیا اور ظالموں و نافرمانوں کی گردنیں اڑا ڈالیں۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے یزید، بروز قیامت ان کے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے اور تمہاری شفاعت ابن زیاد کرے گا۔ یہ فرما کر وہ دربار یزید سے باہر نکل گئے۔ یزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انجام
ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود کو مجھ سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میرے باپ سے اچھا سمجھا، اور اپنے جد امجد کو میرے جد امجد سے اچھا سمجھا، اور اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو انہیں ہرگز قتل نہ کرتا۔